کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب دو ایٹمی قوتیں آمنے سامنے کھڑی ہوں تو دنیا کس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے؟ کون سے ممالک کھل کر دشمن کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور کون سے خاموشی سے ہمارے خلاف صف بندی کر رہے ہوتے ہیں؟ آج ہم ان پردوں کو ہٹائیں گے، ان رازوں کو بے نقاب کریں گے جو آپ کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ سچ آپ کی بقا سے جڑا ہوا ہے۔ یہ کھیل صرف بابر کا نہیں، معیشت، سفارت کاری اور پروپیگنڈے کا ہے۔ آج کی کہانی صرف پاکستان اور انڈیا کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی ہمدردیوں اور مفادات کی کہانی ہے۔ تیار ہو جائیں، کیونکہ جو حقیقت آج آپ سننے والے ہیں وہ شاید آپ کو چونکا دے۔ سب سے پہلے ان ممالک کی بات کرتے ہیں جو کھل کر انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ امریکہ اس وقت انڈیا کو ایک بڑی معاشی اور اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ دفاعی معاہدے، نیوکلیئر ڈیلز، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، سب کچھ انڈیا کے پلے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اسرائیل انڈیا کا دیرینہ دفاعی پارٹنر ہے۔ اسپائی میزائل، سرویلنس ڈرونز اور سائبر سیکیورٹی کے معاہدے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ اسرائیل کھل کر انڈیا کے ساتھ ہے۔ روس تاریخی طور پر پاکستان کا اتحادی سمجھا جاتا تھا، مگر اب روس انڈیا کو جدید ہتھیاروں اور ایٹمی ٹیکنالوجی میں مدد دے رہا ہے۔ فرانس رافیل جنگی طیارے فروخت کر کے فرانس نے بھی اپنا جھکاؤ ظاہر کر دیا ہے۔ آسٹریلیا اور جاپان دونوں ہی ایک قوت ہو کر اتحاد کے تحت انڈیا کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں تاکہ چین اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر کو روک سکیں۔ اب آتے ہیں مسلم ممالک کی طرف۔ آپ کو جان کر افسوس ہوگا کہ مصر اور اردن جیسے مسلم ممالک بھی انڈیا کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بناتے رہے ہیں اور ان کا موقف بالکل واضح ہے: ٹریڈ پہلے، مذہب بعد میں۔ اب بات کرتے ہیں ان بہادر ممالک کی جو اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت جو سی پیک جیسے میگا پروجیکٹس کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو سہارا دے رہے۔ دفاعی اعتبار سے بھی چین نے پاکستان کو جدید میزائل ٹیکنالوجی، ڈرون اور فائٹر جیٹس وغیرہ فراہم کیے ہیں۔ ترکی صدر طیب اردوغان بار بار اقوام متحدہ میں کھل کر کشمیر اور پاکستان کی حق میں آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ ملیشیا ڈاکٹر مہاتیر محمد کے دور سے لے کر اب تک ملیشیا پاکستان کے قریب رہا ہے، چاہے اس کی قیمت معاشی نقصانات کی صورت میں کیوں نہ چکانی پڑے۔ قطر پاکستان کو نہ صرف توانائی کی فراہمی کرتا ہے، عالمی سطح پر سیاسی مدد بھی فراہم کرتا ہے۔ ایران اگرچہ تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہا ہو، لیکن موجودہ حالات میں ایران کی پوزیشن کافی حد تک نیوٹرل ہے، مگر ہمسائیگی کے ناطے پاکستان کی حمایت سے نرم گوشہ رکھتا ہے۔ سعودی عرب اور UAE کے حوالے سے صورتحال تھوڑی پیچیدہ ہے۔ وہ پاکستان کے دوست تو ہیں، لیکن معاشی مفادات کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات بڑھاتے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اکاؤنٹس پاکستان کو مورد الزام ٹھہرائے ہیں۔ یہ فیک اکاؤنٹس دراصل وہی لوگ چلا رہے ہیں جو پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے دنیا کی توجہ اصل ظلم یعنی فلسطین میں ہونے والے مظالم سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب ایک بہت بڑی سازش کا حصہ ہے۔ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنا، معیشت کو کمزور کرنا، اندرونی خلفشار کو پیدا کرنا۔ حال ہی میں نریندر مودی کے دورہ اسرائیل اور اردن کے حوالے سے بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں۔ مودی نے اردن کے بادشاہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست وارث کہہ کر اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، مگر در حقیقت یہ سب ایک اسکرپٹڈ ڈپلومیسی کا حصہ تھا تاکہ مسلمانوں کو یہ باور کرایا جائے، یہ تاثر دیا جائے کہ عرب دنیا بھی انڈیا کے ساتھ ہے۔ یہ نتیجہ اسرائیل کی حمایت حاصل کرنے کے لیے تھا اور فلسطین میں مظلوموں کی آواز کو دبانے کے لیے ایک حصہ تھا۔ پاکستان اس وقت خود دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ بلوچستان میں بدامنی، کھرم ایجنسی میں علماء کا قتل، فرقہ وارانہ فسادات، ان تمام مصروفیات کے باوجود پاکستان نے کبھی بھی خطے میں جنگ چھیڑنے کی خواہش نہیں دکھائی۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے کھڑا ہے۔ کچھ لوگ جنگ کو صرف ایک تماشا سمجھتے رہے، لیکن جنگ کا مطلب ہے کھنڈرات، بھوکی عوام، تباہ شدہ معیشت، بکھی ہوئی نسلیں۔ جنگ کبھی بھی کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس کے اسلام میں کبھی بھی جنگی خواہش کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اگر جنگ تم پر مسلط ہو جائے تو پھر قرآن کہتا ہے فضر بالرقاب، گردنوں پر وار کرو۔ یہ وقت ایک قوم بننے کا، اپنے فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا، سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے سے بچنے کا، حقیقی دشمن کو پہچاننے کا، اپنے اتحاد کو مضبوط کرنے کا۔ پاکستان کی بقا ہماری ذمہ داری ہے اور دعا یہ ہے کہ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما،
فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما اور ہمیں دشمنوں کی چالوں سے بچا، آمین۔